بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی کس طریقے سے تربیت کریں کہ ہمارا بچہ نمازی بن جائے؟ مذہبی والدین کی پریشانیوں میں سے ایک اہم پریشانی بچے کی دینی تربیت ہے، اور ہر دینی والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ نمازی بنے۔ نماز دین کا اہم ترین رکن ہے کہ اگر بچہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے آگے بھی دیندار ہونے کی طرف امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن اگر بچہ مکمل طور پر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے دیندار ہونے کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ وہ والدین بہت سادہ ہیں کہ جو بچے کے نماز نہ پڑھنے کے باوجود بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا بچہ دیندار بن جائے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ نگران ہیں کہ ہمارے بچے نمازی بنیں۔ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے بچے نمازی بن جائیں؟ یہ بحث مذہبی والدین کے لیے ہے، کیونکہ غیر مذہبی والدین کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا کہ ان کا بچہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے تو پھر بچے کی بات تو ختم ہی ہو گئی۔ مذہبی والدین کا کہنا ہے کہ ہم خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ ہم خود روزہ رکھتے ہیں لیکن ہمارا بچہ روزہ نہیں رکھتا۔ ہم خود تو پردہ کرتے ہیں لیکن ہماری بیٹیاں باپردہ نہیں ہیں۔ ہم کیا کریں؟ اور پھر یہی والدین سوال کرتے ہیں کہ مگر آپ لوگ نہیں کہتے ہو کہ والدین خود ایسا کام کریں، کیونکہ بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ جب بچے دیکھیں گے تو وہ خود بخود انجام دیں گے۔ ہمارے بچے تو ہم کو دیکھ کر نماز نہیں پڑھتے، ہم کو دیکھ کر پردہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس گفتگو کو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 نازل ہوئی۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ، تم خود کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو نارا جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر نے اس آیت کو مسلمانوں کے لیے بیان کیا اور پھر مسجد سے باہر آ گئے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے لگے۔ اے رسول اللہ، یہ آیت جو آپ نے پڑھی اس کے پہلے حصے کی طرف تو میں متوجہ ہو گیا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ، خود کو جہنم کی آگ سے بچا کر رکھو۔ صحیح ہے، میں آنکھوں کا خیال رکھتا ہوں، حرام کی طرف نگاہ نہیں کرتا ہوں، اپنے کان کا بھی خیال رکھتا ہوں، حرام موسیقی نہیں سنتا ہوں، غیبت نہیں سنتا ہوں، اپنی زبان کا بھی خیال کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، تہمت نہیں لگاتا ہوں، گالی نہیں دیتا ہوں، اپنے ہاتھ کا بھی خیال رکھتا ہوں، اپنے پاؤں کا بھی خیال رکھتا ہوں، اپنے اعضاء و جوارح کا بھی خیال رکھتا ہوں۔ میں خود کے بارے میں تو پیغمبر وعدہ دے سکتا ہوں، لیکن اپنے گھر والوں کے بارے میں کیا کروں؟ یا رسول اللہ، گھر والوں کا کیا کروں؟ ہو سکتا ہے کہ ہر کام جو میں ان سے کہوں ممکن ہے وہ انجام نہ دیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر کو ایک رائے حل بتا رہے ہیں۔ پیغمبر نے جابر سے عرض کیا کہ ان چند کام کو انجام دو۔ پہلا، افعلوا الخیر، اچھے کاموں کو انجام دو۔ تم خود اچھے کاموں کو انجام دو۔ فرض کریں کہ یہ جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ اچھے کام کرو۔ اب سوال یہ ہے، اے رسول اللہ، ہم خود اچھے کاموں کو انجام دیتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم پردہ بھی کرتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم تو اچھے کاموں کو انجام دیتے ہیں، پھر ہمارے بچے کیوں ہماری تقلید نہیں کرتے ہیں؟ یہاں پر ایک انتہائی باریک اور خوبصورت نقطہ موجود ہے، خوبصورت پوائنٹ موجود ہے، دینی لحاظ سے بھی، نفسیاتی لحاظ سے بھی۔
نقطہ یہ ہے کہ اچھے کام کو کہ جو پیغمبر کے کہنے کا مطلب تھا وہ یہ ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا ہے کہ اچھے کام انجام دو۔ کون سے اچھے کام انجام دیں؟ بہت غور سے سنیے گا۔ نقطہ کیا ہے؟ اچھے کاموں کو اچھے طریقے سے انجام دو۔ صرف وہ اچھا کام انجام نہیں پانا چاہیے بلکہ وہ اچھے طریقے سے بھی انجام پانا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے، بیٹا کھڑے ہو اور جاؤ روٹی لے کر آؤ۔ اب یہ بچہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، پیسے لیتا ہے اور روٹی لے کر آ جاتا ہے۔ یہ پہلی حالت ہے۔ دوسری حالت کیا ہے؟ ماں بیٹے سے کہتی ہے، بیٹا جاؤ روٹی لے کر آؤ۔ ماں میں مشق لکھ رہا ہوں، یہ آدھا صفحہ ختم ہو جائے پھر لے کر آتا ہوں، اور پھر 5 منٹ کے بعد کھڑا ہوتا ہے اور روٹی لے کر آ جاتا ہے۔ تیسری حالت کیا ہے؟ بیٹا جاؤ روٹی لے کر آؤ۔ ماں میں یہ فلم ختم کر لوں، 45 منٹ لگیں گے، پھر جا کر لے کر آتا ہوں، اور پھر 45 منٹ کے بعد جا کر روٹی لے کر آتا ہے۔ چوتھی حالت کیا ہے؟ بیٹا جاؤ روٹی لے کے آؤ۔ ماں یہ کیا ہے؟ کس قدر آپ لوگ روٹی کھاتے ہو؟ آج چاول بنا لو، اسپیگٹیز بنا لو، پلاؤ بنا لو، ضروری ہے کہ روٹی ہی کھاؤ۔ ماں بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، بیٹا ابھی چاول نہیں پک سکتے، جاؤ روٹی لے کر آؤ۔ بالآخر یہ 10 مرتبہ ماں کے کہنے کے بعد روٹی لاتا ہے، ماں کے ساتھ بحث کرتا ہے، پھر جا کر روٹی لے کر آتا ہے، ماں کو غصے میں لاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، غور کریں کہ بچے کے ذریعے روٹی خریدنا ایک نیک کام تھا، اچھا کام تھا کہ جو بچے نے انجام دیا، تمام بچوں نے انجام دیا، تمام بچے روٹی لے کر آئے۔ اور کیا اگر آپ کو ان بچوں کو نمبر دینے کے لیے کہا جائے تو کیا آپ سب کو ایک جیسے نمبر دیں گے؟ آخری بچہ کہ جس نے ماں کی آواز کو بلند کیا، ماں کو غصے میں لایا، پھر جا کر روٹی خریدی، کیا اس بچے کو 100 نمبر دے سکتے ہیں؟ اور اس بچے کو کہ جو ماں کے کہنے پر اپنے تمام کام چھوڑ کر پہلے روٹی لے کر آیا، اس کو بھی 100 نمبر دیں گے؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں نے اچھا کام انجام دیا، لیکن اچھے کام کو ایک نے اچھے طریقے سے انجام دیا جبکہ اس آخری نے اچھے کام کو بدترین شکل میں انجام دیا۔ اسی طرح ایک شخص اول وقت میں وضو کرتا ہے اور مسجد جا کر نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن دوسرا شخص وضو کر کے مسجد جاتا ہے اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بجائے الگ سے پڑھ لیتا ہے۔ اسی طرح ایک ایک مرحلہ نیچے آتے جائیں، کام کا انداز ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے۔ تیسری حالت میں ایک شخص وضو کرتا ہے، اول وقت وضو کرتا ہے لیکن نماز کو گھر میں ہی پڑھ لیتا ہے۔ چوتھا شخص 15 منٹ کے بعد نماز پڑھتا ہے۔ پانچواں شخص 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے، اور اسی طرح نیچے آتے جائیں۔ آخری شخص جب سورج ڈوب رہا تھا کھڑا ہوتا ہے، او میں نے نماز نہیں پڑھی، اب جلدی جلدی نہیں معلوم کیا پڑھتا ہے۔ آخری شخص نے بھی نماز پڑھی، پہلے شخص نے بھی نماز پڑھی، کیا دونوں کے نمبر ایک ہونے چاہیے؟ پہلا شخص مسجد گیا، وضو کیا، اول وقت حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھی، اور آخری والے کا حضور قلب نہیں تھا، مقصد صرف نماز کو ختم کرنا تھا۔ پہلے شخص نے نماز کے جو ایک اچھا کام تھا اس کو اچھے طریقے سے انجام دیا، بہترین شکل میں انجام دیا، اور آخری شخص نے نماز کو کہ جو اچھا کام تھا بدترین شکل میں انجام دیا۔ کیا خدا ان سب کو ایک جیسے نمبر دے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ آخری شخص کی نماز بچے کے لیے نمونہ ہوگی، بچہ کہ جو باپ کو نگاہ کر رہا ہے کہ وہ آخری وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھی لیکن آخری وقت میں، کیا اس طرح کے ماں باپ کی نمازیں بچوں کے لیے نمونہ عمل ہوں گی؟ بس پہلا نقطہ کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اچھے کام کو اچھے طریقے سے انجام دو، بہترین شکل میں انجام دو، اس کو اس کے موقع پر انجام دو، تب جا کے وہ اچھا کام دوسروں کے لیے الگو ہوگا، نمونہ عمل بنے گا، تب یہ اچھا کام کسی کی روح پر اثر انداز ہوگا۔
तब ये अच्छा काम तरबियत करेगा।